بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہاں دعا لکھی ہے، پہلے اس دعا کو بھی ہم لوگ سمجھ لیا جائے۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، ٹھیک، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں۔ آگے دیکھیے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ والصلاۃ اور درود، صلاۃ کا مطلب درود ہے، یہاں نماز نہیں ہے۔ والصلاۃ والسلام، درود و سلام ہو، ٹھیک، اور درود اور سلام ہو علی رسول اللہ، ٹھیک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول پر، ٹھیک۔ اس کو دیکھیے دھیان سے، علی رسول اللہ، ٹھیک۔ اس کو میں اور بڑا کر لیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ علی رسول اللہ، ٹھیک۔ تو اللہ کا مطلب ہو گیا پر، اور رسول اللہ کو دھیان سے دیکھیے، اس میں جو ہے رسول اللہ کا جو ہے جو کنسٹرکشن ہے، اس میں دیکھیں آپ، جو دو اسم ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں یہاں پر، ایک ہے اسم ناؤن رسول اور دوسرا اسم ہے اللہ، ٹھیک۔ یہ دو اسموں کا جوڑا ہے، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا بیت اللہ، کتاب اللہ، کلام اللہ، ٹھیک، اور رسول اللہ۔ اس میں کیا دیکھیں گے ہم لوگ، تین طرح کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ نمبر ون کہ یہ جو پہلا اسم ہے اس کے ساتھ ال نہیں آنا چاہیے، ٹھیک، یہاں نہیں آیا ہے، الرسول نہیں ہے، صرف رسول۔ پھر دوسری چیز یہ کہ اس کا اینڈ جو ہے تنوین سے نہیں ہونا چاہیے، تو دیکھیں رسولن کے بجائے ہے رسولی، تنوین نہیں، ال نہیں ہے، ٹھیک۔ تیسرا ٹیسٹ کہ یہ والا اسم ہے یہ زیر پر اینڈ ہونا چاہیے یا اینا پر اینڈ ہونا چاہیے، مسلمون یا مسلمین، این پر اینڈ ہو یا زیر پر اینڈ ہو۔ تو تینوں چیزیں جب مل جائے تو ہم لوگ اس کا ٹرانسلیشن ایسے کریں گے کہ اردو کے حساب سے بیچ میں، انگلش کے حساب سے بیچ میں آف لگا دیں گے اور اس کو پڑھیں گے اسی ڈائریکشن سے، رسول آف اللہ، ٹھیک۔ اردو میں پڑھنا ہے تو دوسرے ڈائریکشن سے پڑھیے، اللہ کا رسول یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بن گیا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ٹھیک۔ اور ایک بار اور ہم لوگوں نے ایک چیز پڑھی تھی کہ جب بھی کسی ناؤن سے پہلے پریپوزیشن آ جاتا ہے تو وہ ناؤن جو ہے اینڈ زیر پر ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو رسول اللہ سے بن جائے گا، علی لگنے کی وجہ سے رسول اللہ، ٹھیک۔ جو ہم لوگوں نے 11 پریپوزیشن پڑھی تھی، ان 11 میں سے کوئی بھی اگر آ جاتا ہے تو یہ اپنے سامنے والے ناؤن پر جس پر وہ اثر کرنا چاہتا ہے اس کا اثر جو ہے اس کے زیر پر اینڈ ہو یا اینا پر اینڈ، جیسے علی مسلمین، ٹھیک، لکھا جائے گا، علی المسلمون نہیں لکھا جائے گا، علی المسلمین لکھا جائے گا۔ تو علی آ جائے گا تو مسلمین ہو جائے گا، یا اگر زیر والا معاملہ ہو، زبر زیر والا، تو زیر پر اینڈ ہوگا، ٹھیک۔ تو پہلی لائن تھی بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الحمدللہ تمام تعریفوں شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، والصلاۃ والسلام اور درود و سلام ہو علی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آئیے قرآن کی جو آیت ہے، جو دعا ہے وہ دیکھیں، رب اشرح لی صدری، ٹھیک، بہت دنوں سے پینڈنگ چل رہا ہے، لگ بھگ 20 کلاس ہو گئے اس کو دیکھتے ہوئے، اب اس کا معنی دیکھا جائے۔ ربی، اے میرے رب، ٹھیک ہے، ربی میرے رب، یہ بھی پرسنل دعا ہے، میرے رب پرسنل دعا ہے، ٹھیک ٹھیک۔ اب یہ دیکھیے اشرح ہے، اشرح یہ شرح کا امر ہے، جیسے ہم لوگوں نے دیکھا تھا پچھلی کلاس میں، فعلا کا ہم لوگوں نے کیا بنایا تھا، افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو، ٹھیک، اور اسی طرح سے تمام کے ہم لوگوں نے بنائے تھے، افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو۔ تو شرح یعنی کھول دیجئے، سمجھا دیجئے، ٹھیک۔ تو اشرح جس طرح سے افعل اسی طرح سے اشرح، تو آپ کھول دیجئے، کھول دینا یعنی کہ جو ہے شرح یعنی کہ اس کی وزڈم سمجھ میں آ جانا، اس بات میں کوئی شک نہ رہنا۔ رب اشرح لی، اے میرے رب واضح کر دیجئے، کھول دیجئے، لی کہاں سے آ گیا، لہو لہم لکا لکم لی لنا لہا، پڑھ چکے ہم لوگ، لی میرے لیے، ٹھیک۔ صدری، صدر کا مطلب ہم لوگوں نے دیکھا تھا، ٹھیک۔ فی صدور الناس جب آیا تھا سورہ ناس میں، ٹھیک ہے، فی صدور الناس یاد کریے، لوگوں کے سینوں میں،
تو وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ صدر کا مطلب سینہ اور صدور کا مطلب سینے کئی سارے، ٹھیک. تو صدری میرے سینے کو کھول دے، یعنی کہ جو کام ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اس کی مجھے جو ہے اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، میں پورا کانفیڈنٹ اس میں ہو جاؤں اور مجھے اس کی وزڈم بھی کچھ سمجھ میں آ جائے، میرے لیے وہ کام کھل جائے، بالکل واضح کھل کے نظر آ جائے. رب اشرح لی صدری. پھر آئیے اگلی لائن، ویسر لی امری. دیکھیے واو جو ہے ہو گیا، اور یسر کیا چیز ہوتی ہے؟ یسرا آپ نے نام سنا ہوگا بچوں کا، ٹھیک. یسرا مطلب آسانی، اور یسر جو ہے یہاں بھی یسر جو ہے افعل والے پیٹرن پر ہی ہے، یسر، ٹھیک. یسر کا مطلب بھی یہی ہے، جو افعل ہے نا، تو یسرا یسر یسر ہو جائے گا، ٹھیک. کھول دیجیے، آسان کر دیجیے، ٹھیک. اور آسان کر دیجیے، ویسر اور آسان کر دیجیے، لی میرے لیے، امری. امر کا مطلب ہوتا ہے کام، ٹھیک. ہم لوگ دیکھ چکے ہیں فعل امر پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ فعل امر پورا رہا، آرڈر دینا، ٹھیک. افعل افعلوا یہ سارے امر ہے اور یہ نہیں ہے. تو امر کیا مطلب کام ہوتا ہے. امر اللہ، اللہ کا حکم، ٹھیک. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے، حتی یأتی اللہ امر ہی کر کے جو آیت ملے گی اسی طرح سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. حکم بھی ہوتا ہے، کام بھی ہوتا ہے، ٹھیک. تو یہ امر کا مطلب جو کام ہو گیا، اور یہ یہاں پر ہم لوگ پڑھتے تھے کہ امپریٹو سینٹینس ہے، ٹھیک. امری میرا کام ہو گیا، ٹھیک. دیکھیے سب پرسنل دعا ہے یہ، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دیجیے، اور یا کہہ لیں کہ میرا کام آسان بنا دیجیے، ٹھیک. واحلل عقدۃ من لسانی. واحلل یہ بھی امر ہے، احلل ہے، یہ جیسے انصر ہے اسی طرح سے احلل ہے. یہاں دیکھیے جس طرح سے انصر ہے اسی طرز پر یہ احلل ہے، اور اس کا مطلب کھول دینا جو ہے، یہ جو ہے کلیئر کر دینا. واحلل اور کھول دیجیے، کلیئر کر دیجیے. عقدتن، عقدتن کا مطلب ہوتا ہے گانٹھ، ٹھیک. من لسانی، من کا مطلب فرام، اور لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان. ہم لوگ کہتے ہیں لسان عربی یعنی عربی زبان، لسان انگریزی یعنی انگلش لینگویج. تو لسان بھی بولتے ہیں، لغت بھی بولتے ہیں. لغت کا مطلب ہوتا ہے ڈکشنری، لغت العربیہ یعنی عربی زبان، عربی کی ڈکشنری. تو بہرحال تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجیے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ٹیسٹ کیا تھا فرعون نے کہ یہ بچہ وہی تو نہیں ہے جو مجھے قتل کرنے والا ہے. تو اس ٹیسٹ میں ان کے سامنے جو ہے انگارہ اور جو ہے موتی یا ہیرے جواہرات لائے گئے، اور جو ہے وہ انگارے کو پکڑ لیتے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ناسمجھ ہے، اور منہ میں ڈال لیتے ہیں. تو اس سے ان کی زبان میں لقطت یعنی کہ جو ہے توتلا پن آ جاتا ہے. تو یہ جب جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام پھر سے فرعون کو دعوت دینے، تو کہہ رہے ہیں کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیجیے. واحلل عقدۃ من لسانی. اور اس کا دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے، جب آپ کسی بہت بڑے آدمی کو دین کی دعوت دینے جا رہے ہیں، جو بڑا مطلب دنیاوی اعتبار سے ایک جو ہے حاکم ہے، تو میں بات کو صاف صاف بیان کروں. اور زبان کی گرہ یعنی کہ ایک اسپیچ کا فلو ہوتا ہے کہ پہلے یہ بولنا ہے، پھر یہ بولنا ہے، پھر یہ بولنا ہے، اور بالکل جیسا لکھا ہوا پیراگراف ہوتا ہے اسی طرح سے جو بیان اگر ہوتا ہے ایک بالکل اسٹرکچرڈ وے میں، ایک سدھے ہوئے انداز میں، کہ بالکل بات کا فلو سمجھ میں آ جائے، وہ ہے واحلل عقدۃ من لسانی، کی بالکل میری بات صاف صاف، بالکل سیدھی سیدھی صاف صاف بیان ہو جائے. پھر یفقہوا قولی. یفقہوا وہ لوگ، فقہ آپ لوگ جانتے ہیں، فقہ جو ہے جو دارالافتاء میں جو ہے مفتیان کرام پڑھتے ہیں، فقہ یعنی کہ دین کی انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک، سمجھنا. تو یفقہوا اسی سے بنا ہے، وہ لوگ سمجھ جائیں. یفقہوا وہ لوگ سمجھ جائیں. قولی، قول کا مطلب ہم لوگ جانتے ہیں بات، ٹھیک، یہ میرا قول ہے، ٹھیک. قولاً سدیدا، قولوا قولاً سدیدا، تم لوگ اچھی سچی بات کہو. تو قول کا مطلب بات ہوتا ہے. تو قولی میری بات ہو گئی. یفقہوا تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں، یفقہوا تاکہ وہ لوگ کے لیے کھل جائے، فقہ یعنی سمجھ جائیں وہ لوگ قولی میری بات کو. تو یہ جو ہے دعا پڑھی جاتی ہے، اور کسی بھی پڑھائی سے پہلے پڑھنے کے لیے اس کو جو ہے کہا گیا، جس سے کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. تو اس دعا کے بعد چلیے اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنا جو ہے سورہ نصر کا جو ہم لوگ کا جو آج کا ٹارگٹ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں سے ہم لوگ
अल्हम्दुलिल्लाह आज तो लगभग पूरे 41,000 हो जाएंगे आपके। अब हम लोग सीधे सूरह नस्र पर आते हैं। सूरह नस्र जो है ये इसके अंदर, इस सूरह के अंदर एक हिडन मैसेज भी है जो हम लोग बाद में देखेंगे क्वेश्चन आंसर के थ्रू। पहले देखते हैं इसमें क्या है। चलिए, सूरतुल नस्र, ठीक, नस्र का मतलब होता है मदद, ठीक, नस्र का मतलब मदद, ठीक, हेल्प। तो नसरा यंसुरू हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, और उसमें नस्र आएगा सबसे आखिर में, यानी मदद करना। अब देखिए, इदा जाआ नसरुल्लाहि वल फतह, इदा का मतलब होता है जब, और ये इदा भी होता है और इज भी होता है, दोनों होता है। तो इज में तो कोई मसला नहीं है। इज़ा आने पर क्या होता है कि अगर वो माजी हो, पास्ट टेंस की वर्ब की फॉर्म होती है, तो उसको जो है फ्यूचर में कन्वर्ट कर देती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब अंधेरा छा जाए, इदा वक़ब वमिन शर्रि गासिकिन इदा वक़बा, जब, और अंधेरे के शर से जब वो छा जाए, वमिन शर्रि हासिदिन, और हसद करने वाले के शर से, इदा हसदा, जब वो हसद करे, इज़ा फ़अला, जब वो करे, इदा नसरा, जब वो मदद करे, ठीक है, इदा आबदा, जब वो इबादत करे। इसी तरह से जो है ये इज़ा जाआ, उर्दू में जा का मतलब चले जाओ होता है। जैसे आप कहें कि तू चला जा, ठीक, यानी कि यू कैन गो। लेकिन अरबी में जा का मतलब होता है आया, वो आया, केम नहीं बल्कि ही केम कहना है, ही केम, वो आया, ठीक, वो आया, माजी का फर्स्ट है, ठीक, जा जाऊ जिता जितुम, जितु जीना जीना जाती, पूरी जो है लाइन बन गई उसकी। यजीउ यजीऊना, तजीउ तजीऊना, अजीउ नजीउ तजीउ, ये माजी बन गया, मुजारे बन गया। जा यानी वो आया। तो अब हम लोग कह रहे थे इदा हसदा, जब वो हसद करे। इदा जा क्या कहेंगे, जब वो आ जाए, जब आ जाए, ठीक, जब आ जाए, क्या आ जाए, नसरुल्लाह, ठीक, नसरुल्लाह, नस्र का मतलब होता है मदद और अल्लाह। अब यहाँ पर वही रूल, दो इसम एक दूसरे के सामने आ गया, और आप अलर्ट कब हो जाएंगे, ऐसे तो बहुत सारे इसम एक दूसरे के आमने सामने इधर उधर लिखे रहते हैं, आप कब अलर्ट होंगे, जब भी कोई इसम आपको जो है आयत के अंदर आप पहचान लें कम से कम कि हाँ भाई ये इसम है, ठीक, ये पहचान हो गई। अब उस इसम पे की एंडिंग अगर जेर से हो रही हो, जैसे अल्लाहू की बजाय ये अल्लाही, जेर पर एंड हो रहा है। दूसरी बात, ऊना के बजाय ईना पर एंड हो रहा हो, ठीक है, मुस्लिमून की बजाय मुस्लिमीना हो, ठीक, जेर पर एंड हो रहा हो या ईना पर एंड हो, जैसे सालेहीन, ठीक, या मुस्लिमात, जैसे एक मुस्लिम औरत है तो मुस्लिमा कहेंगे, कई सारी मुस्लिम औरत है तो क्या कहेंगे, मुस्लिमात, आत की आवाज आएगी, ठीक। असल में क्या है ये, मुस्लिमातुन लिखा होगा, या तो हो सकता है मुस्लिमातिन, ये दो कंडीशन है, आतुन होगा या आतिन होगी। तो जब तीन चीजें आपको मिलें, एक तो ये कि इस्म का एंड जेर पर हो रहा हो, दूसरी बात ये, या तो ये हो कि इस्म ईना पर एंड हो रहा हो जैसे मुस्लिमून मुस्लिमीन, या तो इस्म आतिन पर एंड हो रहा है जैसे सालिहात सालिहातिन, ठीक, मुस्लिमातिन मुशरिकातिन, ठीक, सिद्दीकातिन। तो अब आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक। क्यों अलर्ट हो जाना है कि ये जेर में क्यों आया, क्या वजह है। तो जेर में आने की दो रीज़न होते हैं, याद रख लीजिए, दो रीज़न, दो वजह हैं कि ये जेर में आता है। क्यों आता है, नंबर एक, इस इस्म से पहले प्रीपोजिशन होगी, ठीक है, प्रीपोजिशन यानी, ठीक है, प्रीपोजिशन ही लिख लिया जाए, प्रीपोजिशन होगी, यानी प्रीपोजिशन क्या होता है, बी, फी, अला, इला, फिर क्या था, ली, मिन, और बताइए आप लोग मेरी हेल्प करिए, ली, मिन, और क्या था, अन, और क्या था, मा, ये पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, और फिर क्या था, बी था, फी था, हाँ, अला था, और इला था, और कुछ देखा था हम लोगों ने, हत्ता भी जो है, हम लोग पढ़ा तो नहीं, हत्ता भी जो है वही होता है, क्या कहते हैं, इसमें भी आ जाता है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दो कौन से छूट गए, दो और थे, माँ हो गया, इंदा हो गया, ठीक, इंदा रह गया था, और बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और रह गया, 12। तो ये भी, ये प्रीपोजिशन है, ठीक। तो अगर इस्म से पहले सटा हुआ प्रीपोजिशन लिखा है
تو وہ اسم کو زیر کی حالت میں لے جائے گا. جیسے من اسم ہے، من جو ہے پریپوزیشن ہے، اس کے بعد آپ لکھیں اللہ، تو آپ کیا لکھیں گے یہاں پر؟ اللہ، اللہ نہیں لکھیں گے ہم لوگ، کیا لکھیں گے؟ اللہ ہی. من اللہ، اللہ سے. ٹھیک ہے. آپ کو لکھنا ہے لی اور اللہ، اللہ کے لیے، تو کیا لکھیں گے؟ اس پہ کیا لگیں گے؟ للہ ہی، زیر کی حالت، للہ ہی. ٹھیک، کیوں؟ لی لگا ہوا ہے. آپ کو کہنا ہے رحمان کے لیے، للرحمانی. اب دیکھیں بی اور اسمی، ٹھیک ہے، بی لکھیے اور اسمی لکھیے، اسم لکھیے. اسم کا مطلب نام ہوتا ہے. ٹھیک، تو اب کیا بن جائے گا؟ بی لگے گا تو یہ اسمی، بسم اللہ والا بسمی ہو گیا. ٹھیک، اور اللہ ہی، اسی کی وجہ سے یہ بن جائے گا بسم اللہ ہی. پھر الرحمانی، الرحیمی، یہ سب جو ہے با اور اس کی جو ہے وجہ سے آ رہا ہے. دوسری تو ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ پریپوزیشن اسم سے پہلے بیٹھا ہوگا تو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو زیر کی حالت میں اینڈ کرے گا. ٹھیک. نمبر 2 کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ اگر یہ اسم زیر کی حالت میں ہے تو اس سے پہلے ایک اور اسم ہوگا. ٹھیک، اس سے پہلے ایک اور، یہ والا اسم میں لکھ دیتا ہوں زیر کی حالت میں. ٹھیک، اس سے پہلے ایک اور اسم ہوگا، اور یہ والا اسم جیسا کہ بات ہو رہی تھی، کیا ہوگا؟ اس پہ 3 ٹیسٹ کریں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے، 3 ٹیسٹ کریں گے. نمبر 1، اس کے پہلے ال نہیں ہوگا اور نہ اس میں تنوین ہوگی. ٹھیک، 2 چیز، اس کو میں دوسری جگہ لکھ دیتا ہوں. تو ایک کنڈیشن زیر پر اینڈ ہونے کی تو یہ ہوگی کہ اس میں جو ہے زیر پر اینڈ ہوا. نمبر 1 کیا ہوگا؟ اسم سے پہلے پریپوزیشن آئے گی. ٹھیک، پریپوزیشن کو حرف جر کہتے ہیں، لیکن چھوڑیے، اتنا جو ہے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، پریپوزیشن ہوگی. ٹھیک. دوسری وجہ کیا ہوگی کہ اسم سے پہلے ایک اور اسم آیا ہوگا. یہ تو وہ والا اسم تھا جس کی ہم لوگ جانچ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ زیر کی حالت میں کیوں آیا. دوسرے والے میں کیا ہوگا؟ اس اسم سے پہلے بھی ایک اسم ہوگا. اور کیا ٹیسٹ کریں گے کہ پہلا اسم، اس پر ال نہیں ہوگا، ال لکھ کے کاٹ دیجئے، ال نہیں ہوگا. دوسری بات، یہاں پر کسی بھی طرح کی تنوین آپ کو نہیں ملے گی، چاہے پیش زبر زیر، کوئی بھی تنوین نہیں ہوگی. ہمیشہ جو ہے وہ سنگل والا ہی زبر زیر پیش ملے گا. ٹھیک، یا کہنے کی جو ہے یہ جو ہے، ہاں ٹھیک ہے، ایسے یہی ہوگا بس، اور اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ ہوگا. پھر دوسری چیز یہ کہ تیسری چیز یہ ہوگی کہ یہ والا اسم جو ہے زیر کی حالت میں، یہ تو ہم لوگ سرچ کر ہی رہے ہیں. ٹھیک، تو 2 کنڈیشن یہ بن گئی کہ جب ورڈ کا کوئی بھی عربک لفظ ہے، جیسے آپ نے لکھا کچھ عربک لفظ، جیسے کہ الف با تا لکھا، اور اس کے یہ لفظ جو بنا ہے، یہ کسی کوئی بھی ایک لفظ سمجھ لیجئے، اس کا اینڈ زیر پر ہو رہا ہو تو 2 وجہیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ شاید اس سے پہلے پریپوزیشن آئی ہو، یا اس سے آگے جو ہے اسم آیا ہو جس کے ساتھ نہ تو ال ہو نہ تو تنوین ہو. تو اس کنڈیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کنڈیشن میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس کنڈیشن میں بیچ میں ہم لوگ آف لگا دیں گے، یا اردو کا کی کے جو بھی سیٹ ہو وہ لگا دیں گے، اور اس ڈائریکشن سے پڑھیں گے. اسم کا یہ کر دیں گے. جیسے مالکی یوم الدینی میں بھی یہی ہوتا ہے. تو یہاں بھی جیسے ابھی ہم لوگوں نے دیکھا نصر اللہ، تو وہاں پر بھی یہی ہوگا. تو آئیے اب دیکھتے ہیں، اس کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ ہی کیوں لکھا ہے؟ بہت سارے اسم لکھے تھے، اس میں ہم لوگ کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اذا جو ہے کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا حرف ہے، ایک طرح کا اسم ہے، لیکن یہ جو ہے دوسری چیز ہے. جا ورب ہو گیا. ٹھیک، اور نصر جو ہے آپ دیکھیں یہ اسم ہے، ناؤن لکھ لیجئے. اللہ بھی جو ہے ناؤن ہے، اور والفتح ال لگا ہوا ہے. وا جو ہے حرف ہے آپ کا، پریپوزیشن ہے، اور جو ہے یہ ال جو ہے بتاتا ہے کہ یہ ناؤن ہے. ٹھیک، تو یہ معاملہ ہو گیا. یہ والا اسم جو ہے کیوں زیر کی کنڈیشن میں ہے؟ کیا اس سے پہلے پریپوزیشن ہے؟ دیکھا آپ نے نہیں، یہاں پر تو نصرو لکھا ہوا ہے، تو پریپوزیشن تو نہیں ہے یہ. ٹھیک، پریپوزیشن کی لسٹ تو یہ ہے آپ کے سامنے. پھر آپ نے کہا کہ اچھا یہ ناؤن ہے. اب اس کا ٹیسٹ کریں گے، کیا اس پر ال لگا ہے؟ نہیں، ال نہیں لگا ہے، پاس ہو گیا. کیا یہ تنوین پر اینڈ ہو رہا ہے؟ نہیں، تنوین پر اینڈ نہیں ہو رہا ہے. اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ بیچ میں انگلش والا آف لگا دیجیے. ٹھیک، نصرو آف اللہ، نصر کا مطلب ہو گیا مدد. ٹھیک، مدد آف اللہ. اب الٹے ڈائریکشن پڑھیے، اللہ کی مدد. ٹھیک، نصر اللہ، اللہ کی مدد. وہی پیٹرن ہے جو ملے گا آپ کو بیت اللہ، کلام اللہ، رسول اللہ. ٹھیک، وہی پیٹرن آپ کو
ملے گا۔ تو یہاں پر کہا گیا اذا جاء جب آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور کیا آ جائے فتح آ جائے وکٹری آ جائے۔ تو فتح کا دو معنی تھا فتح کا اور تا اور آلسو پریپوزیشن۔ ہاں کا اور تا بھی جو پریپوزیشن ہے اصل میں جو ہے پورا ایک جو ہے ایک شعر رٹوایا جاتا ہے مدرسے میں باو کاؤ تافو لامو واؤ منزو مدخلا ربا ہاشا من ادا فی ان الا حتی علا، اس میں تمام 17 پروناؤن ہے وہ پریپوزیشن وہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو با بھی ہے تا بھی ہے۔ تا جو ہے کون سا ہے یہ تا اللہ اللہ کی جب قسم کھاتے ہیں ایک تو نارمل ہے واللہ کہتے ہیں ٹھیک واللہ، ایک ہے تا اللہ یہ تا کا بھی استعمال قسم کھانے کے لیے ہوتا ہے اور صرف اللہ کے نام سے پہلے یہ آئے صرف اللہ کی قسم کھانے کے لیے تا اللہ ٹھیک۔ تو کا بھی ہے کمثلی آدم آدم علیہ السلام کی طرح ٹھیک کما، تو کا جو ہے جب شروع میں آتا ہے تو وہ جو ہے جیسے کے لیے اس کا معنی آتا ہے جیسے، اور اس کے بعد بھی جو ناؤن ہے جس کی طرح آپ کہیں کہ جو ہے پانی کی طرح تو کا اور المائی کل مائی پانی کی طرح ٹھیک، پتھر کی طرح کل حجارت ٹھیک پتھر کی طرح ٹھیک۔ تو بہرحال آئیے اس پہ چلتے ہیں والفتح۔ فتح جب ہم لوگوں نے پڑھا تھا تو کہا تھا اس کے دو معنی، ایک تو ہے کہ کھولنا ٹو اوپن اور دوسرا یہ ہے کہ فتح کا مطلب بھی فتح ہے یعنی کہ جیت مل جانا۔ تو یہاں پر فتح کا معنی مراد ہے یہاں پر جب آ جائے جب آ گئی یا جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، یہ ہو گئی پہلی آیت ٹھیک۔ اور یہ فتح جو ہے ریفر کر رہی ہے 8ویں ہجری میں جو فتح مکے ہوئی تھی اس کو یہ بات جو ہے ریفر کر رہی ہے۔ اگلی آیت پر آتے ہیں ہم لوگ ورأیت الناسا ٹھیک۔ اب دیکھیں کیا ہے واو تو میں بتا دے رہا ہوں یہ تو ہو گیا اور ٹھیک یہ ہو گیا اور رأیتا کیا چیز ہے؟ اب رأیتا کچھ بھی ہو آخر میں دیکھیے تا ہے تو تا دیکھنے سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ تا کہاں آتا ہے، فعلا فعلو فعلتا تو نے کیا ٹھیک ہے۔ جب کوئی چیز جو ہے سامنے والا کرتا ہے سنگل پرسن ایک آدمی، تم نے دیکھا تم نے کیا تم نے پڑھا تم نے روزہ رکھا تم نے سچ بولا تم نے جھوٹ بولا، پاسٹ ٹینس میں تم نے کیا تو آخر میں تا آتا ہے۔ جیسے نصرتا تم نے مدد کیا ٹھیک، عبدتا تو نے عبادت کیا، دخلتا تو داخل ہوا، کسبتا تو نے کمایا۔ تو رأیتا کیا چیز ہے تو نے دیکھا ٹھیک تو نے دیکھا۔ اب چونکہ یہ بات سنگل پرسن سے ہو رہی ہے تو قرآن شریف میں جب بات سنگل پرسن سے ہو اور اس طرح کی بات ہو ساری بات نہیں اس طرح کی بات ہو تو یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہوتے ہیں رأیتا۔ اور اب تم کی جگہ ہم لوگ کیا کریں گے آپ نے دیکھا اور آپ دیکھیں، یہاں پر اذا کا جو ہے اثر یہاں پر ہے ٹھیک، اور جب آپ دیکھیں اور آپ دیکھیں ورأیتا اور آپ دیکھتے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں الناسا، ناس کیا ہوتا ہے لوگ، ہم لوگ پڑھ چکے سورہ ناس میں ٹھیک، ملک الناس الہ الناس ٹھیک۔ تو اور آپ نے دیکھا آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو ٹھیک، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، دیکھیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یدخلون فی دین اللہ افواجا، دیکھتے ہیں۔ اس میں ہے یہ جو ہے فعل ہے دخلا دا خا اور لا ٹھیک ہے، دخلا یعنی کہ وہ داخل ہوا۔ اب اس کی آپ کو ضروری نہیں کہ تمام ورب آپ کو رٹوائے جائیں یا آپ رٹیں، آپ کو یہاں سے اپنی جو چیزیں ہم نے رٹی ہیں وہاں سے ہم لوگ نکالیں گے۔ دخلا ہے تو ماضی کا پہلا کیا بنے گا، اچھا ماضی کا پہلا ہی ہے، ماضی کا دوسرا کیا ہوگا دخلا دخلو ٹھیک، دخلا وہ داخل ہوا دخلو وہ سب داخل ہوئے۔ پھر آپ کیا کریں گے دخلتا ٹھیک تو داخل ہوا، دخلتا تم داخل ہوئے، دخلتو میں داخل ہوا، دخل تم سب داخل ہوئے، اور دخلنا ہم سب داخل ہوئے۔ پھر آپ کو کہنا ہے ہم سب داخل ہوئے، اب کہنا ہے کہ وہ عورت داخل ہوئی، اب کیا کہیں گے یہی دخلا لکھیں گے ہم لوگ ٹھیک، نہیں دخلا ہاں نہیں ہوگا، دخلتی بھی نہیں ہوگا، میں نے کیا کہا تھا بھول گیا آپ لوگ، دخلا کے آگے ہی تا پر جزم لگا دیں گے دخلت ٹھیک، کسبت لہا ما کسبت ہو گیا جو اس نفس نے کمایا، لہا ما کسبت، کسبت جو ہوتا ہے کسبہ سے کسبہ اس آدمی نے کمایا، کسبت اس عورت نے کمایا، تو یہ بن جائے گا۔ اب مضارع کیسے بنائیں گے،
तो फ़अला यफ़अलु होता है, यफ़अलु, तो या लाइए पहले और फा की जगह दाल आ जाएगा, यद, ठीक, तो बन गया यद, यफ़अलु। तो अब खा को लाइए, यख, ठीक, ये बन गया यद। अब यहाँ पर आपके सामने सवाल पैदा हुआ कि यद खलू सुनने में अच्छा लग रहा है, यद खुलू या यद खिलू, तीन पॉसिबिलिटी है, यद खलू, यद खुलू, यद खिलू, क्या सही लग रहा है? यद खुलू, यद खुलू सही लग रहा है, तो बाकी डिलीट कर दीजिए। तो सही लग रहा है वो तो अलग बात है, इसका लॉजिक ये है कि ये बाबे नसरा से बिलोंग करता है, ये इसकी बस कौन सी, नसरा वाली बस इसको पकड़नी है, तो नसरा यंसुरु होता है, इसी तरह से दखला यदखुलु होगा, ठीक। अब बस काम खत्म, यदखुलु वो दाखिल होता है, वो सब दाखिल होते हैं, यदखुलूना, ऊना लगा दीजिए, तू दाखिल होता है, तदखुलु, तुम सब दाखिल होते हो, तदखुलूना, मैं दाखिल होता हूँ, क्या कहेंगे, अदखुलु, मैं दाखिल होता हूँ, अदखुलु, हम सब दाखिल होते हैं, नदखुलु, ठीक। और वो दाखिल होती है, क्या कहेंगे, तदखुलु, वो औरत दाखिल होती है, तदखुलु। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका यही मतलब है कि आपने टेबल अभी तक याद नहीं की है, तो उसको याद कर लीजिए, नहीं तो ये हमेशा एक सवाल और परेशानी बन के आपके ऊपर मंडराता रहेगा। तो परेशानी से बचने का इलाज ये है कि 10-5 मिनट खाली करिए और इसको 10-5 बार ये फ़ाला फ़ालू पूरा लिख लीजिए, फिर किसी भी तरह के अरबी के कोर्स में परेशानी नाज़िल नहीं होगी। चलिए, वरायतन नासा, और आप लोगों को देख रहे हैं, देखते हैं, क्या देखते हैं, यदखुलूना, वो सब दाखिल होते हैं, हो रहे हैं, ठीक, दोनों है, माजी है, फेले मुजारे है, तो होते भी हैं, हो भी रहे हैं, होएंगे भी, ठीक, वो सब दाखिल हो रहे हैं, कहाँ, फी यानी कि में, दीनिल्लाही। अब देखिए दोनों मसला खड़ा हो गया, अल्लाही भी जेर में है, दीनी भी जेर में है, तो भाई दीनी क्यों जेर में है, क्योंकि दीनी से पहले फी लगा हुआ है, केस नंबर 1। अल्लाही क्यों जेर में है, क्योंकि अल्लाही से पहले इस्म है और ना इस इस्म पर अल है, ना इस पर तनवीन है, तो हमारा शक पक्का हो गया, बीच में ऑफ लगा दीजिए, दीनिल्लाही, दीन ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह का दीन, ठीक, अल्लाह का दीन, और ये में, तो क्या बन जाएगा, में दीन, में अल्लाह का दीन, तो बन गया अल्लाह के दीन में, यदखुलूना वो सब दाखिल होते हैं, फी दीनिल्लाही अल्लाह के दीन में, ठीक, वो सब दाखिल होते हैं या वो सब दाखिल हो रहे हैं या होंगे, सब इसमें चलेगा, वो सब दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाही अल्लाह के दीन में, अफवाजा। अब अफवाजा क्या चीज़ है, फौज हम लोग जानते हैं, ठीक, फौज का मतलब क्या होता है, फौज का मतलब हम लोग आर्मी समझते हैं, लेकिन अरबी लफ्ज़ है ये फौज, देखिए ये लफ्ज़ जो है अरबी है और इसका मतलब क्राउड यानी भीड़, यानी कि झुंड, और कबीले भी होता है, ठीक। अब इस फौज की जो जमा है वो अफवाज है, ठीक, फौज की जमा यानी फौज का प्लूरल क्या है, अफवाज, तो क्राउड हो गया और क्राउड्स हो गया, दो चीजें हैं ना, भीड़ और बहुत ज्यादा भीड़, बहुत झुंड ही झुंड, तो क्राउड्स, इंग्लिश में उतना सही नहीं लगता है लेकिन ये अरबी में है, फौज की जमा हो जाती अफवाज, ट्रूप्स, ठीक, बहुत झुंड दर झुंड, कबीले दर कबीले, तो फतह मक्का के बाद लोग जो है झुंड दर झुंड इस्लाम में दाखिल होने लगे, यदखुलूना फी दीनिल्लाही अफवाजा। फिर आइए, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, ठीक, क्या चीज़ है ये सब के सब अम्र हैं, ठीक, फसब्बिह, बस तस्बीह करिए, यानी क्या करिए कि जो है तस्बीह यानी कि पाकी बयान करना, हम लोग पहले जान चुके हैं, दो चीज़ें, एक होती तस्बीह, एक होता हमद। तस्बीह में क्या करते हैं, कौन बताएगा, बताइए क्या फ़र्क है दोनों में, तस्बीह और हमद में। हमद में जो है तारीफ की, यानी कि कोई खासियत बयान होती, किसी के बारे में आपको अच्छा कहना है तो आप ये कह सकते हैं कि वो झूठ नहीं बोलता है, तो एक बुराई की नफी हुई, और एक अच्छाई भी जोड़ दीजिए कि बहुत अच्छा बोलता है, तो एक अच्छाई भी जोड़ दिया और एक बुराई की नफी भी, तो तस्बीह क्या है, उसको पाकी बयान करना, उसको ये बताना कि वो प्योर है, उसके अंदर कोई भी जो है गड़बड़ नहीं है, तो ये तस्बीह होती, तो ये फसब्बिह, तो उसकी तस्बीह करिए, उसकी ग्लोरी या पाकी बयान करिए, बिहम्दी, हमद के साथ, यहाँ बी लगा है तो साथ हो गया हमद, बिहम्दी, ठीक। अब ये देखिए रब्बिका, ठीक, बिहम्दी रब्बिका, अपने रब की, ठीक, बस तस्बीह करिए हमद के साथ अपने रब की, ठीक, बस यानी लिहाजा, चुनांचे, देन देयरफॉर क्या करिए,
तस्बीह करिए हमद के साथ अपने रब की। तो उर्दू में हम लोग सेट कर लेंगे, तो बस अपने रब की तस्बीह करिए उसकी हमद के साथ, ठीक। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, और क्या करिए, वाह, और अस्तगफिरहु, ठीक, इस्तिगफार करिए। तो हमद में ही हम लोग कह रहे थे कि हमद में अच्छाई बयान और पाकी तस्बीह में जो है कोई भी गलत और जो है कोई भी इम्प्योरिटी का इनकार, ठीक। तो अब क्या करना है, इस्तिगफार करना है। वस्तगफिरहु, और इस्तिगफार करिए उससे और बख्शिश मांगिए उससे, ठीक। तो 3 काम जो है यहाँ पर है, तस्बीह, हम्द और उससे माफ़ी मांगना, ठीक। कब हो रहा है ये 3 काम, किस कंडीशन में, जब आपकी जीत हो रही है, जब आप बिल्कुल जो है आराम से मज़े में, आपकी जो है आपको नज़र आ रहा है कि हम लोग का काम जो मिशन चल रहा था वो बिल्कुल एकदम आराम से कंप्लीट हो गया। तो तस्बीह समझ में आती है कि ठीक है, और हम्द भी समझ में आती है कि हाँ हमारी जीत हो रही है, और जो है फ़तह मक्का हुई है, तो तस्बीह भी है, हम्द भी है। इस्तिग़फ़ार की क्या ज़रूरत है यहाँ पर, ये क्यों यहाँ पर डाला गया, वस्तगफिरहु, ये फ़तह मक्का का ही पस मंज़र है, ठीक है। जो है इतने सालों के बाद जो है 8वीं हिजरी यानी कि हिजरत करने के 8 साल के बाद जो है लोग अपने घर, अपने वतन मक्का में वापस लौट रहे हैं जीत के साथ। तो जाहिर सी बात है, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तस्बीह अल्लाह ही का करना है। इसमें इस्तिग़फ़ार के ऊपर क्यों जोर दिया गया? अच्छा, और कोई बताइए, सही बोला आपने, और कोई भाई बताएं, लिख के बताइए, इस्तिग़फ़ार की क्या ज़रूरत है यहाँ पर? अगर कोई काम हमसे बन जाता है, ठीक है, कोई मेहनत कर रहे थे, जैसे मान लीजिए आप अरबी पढ़ना ही सीख रहे हैं और थोड़े दिन बाद ये फ़ाला फ़ालू क्लियर हो गया, तो हम लोग अपने आप को शाबाशी देते हैं कि मैंने ये कर दिखाया, ठीक। मैंने ये मेहनत की तो मैंने कर लिया, मैंने ये काम किया, मैंने पढ़ाई किया तो मुझे ये हो गया, मैंने। तो हम लोग क्या करते हैं, ये शैतान बहकाता है कि ये जो फ़तह मिली है, ये जो काम हुआ है, ये तुम्हारी बड़ी कड़ी मेहनत है उसके अंदर। और हम लोग जो है फिर ग्रुप में बैठ के बातें करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि हाँ अगर मैं ना आया होता, वो ना आया होता, ऐसा ना हुआ होता, वो तो मैं पहुंच गया, वो तो वो पहुंच गया, करते हैं इस तरह की बात। अगर कोई भी काम सक्सेसफुल हो जाता है, शादी ब्याह का मामला हो या कोई पार्टी हो या कोई एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, सक्सेसफुल होने के बाद पूरी वर्किंग कमेटी, वर्किंग टीम बैठ के सोचती है कि क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें होगी, कैसे कैसे इत्तेफाकन ये काम ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, और ऐसा हो जाता तो फंस जाता काम, ऐसा हो जाता तो और अच्छा हो जाता। उसमें उस वक्त इंसान जो है, शैतान क्या करता है कि अब उस नेकी को जो है ज़ाया करवाने के लिए इंसान से कहलवाता है, उसके दिमाग में डालता है कि तुम्हारी मेहनत के सबब ये काम हुआ, या उस इत्तेफाक से वो चीज़ हो गई, इत्तेफाक से वो आ गया और ये हो गया। तो इस वक्त जो है शैतान, अब चूंकि अब आप अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए, आप नेकी का जो है पूरा अंबार आपके साथ है, सवाब आपको मिलना, अब शैतान अपना आखिरी दांव खेलता है कि अब इसका क्रेडिट आप अपने आप को दे दें कि आपकी मेहनत और आपकी मशक्क़त से ये काम हो गया, नहीं तो नहीं हो पाता। तो इस सोच को दूर करने के लिए हमको ये जो है हिदायत दी गई। कुरान हिदायत की किताब है, हर आयत में इसमें हिदायत है। हिदायत दी गई कि इस मौके पर भी हमको अल्लाह से माफ़ी मांगना है कि नहीं, ये काम या जो भी काम या जो भी सक्सेस है वो महज अल्लाह ताला के ही चाहने से हुई है, हमारा इसके अंदर कोई दखल नहीं है। तस्बीह करा के, हम्द करा के और अपने आप से माफ़ी मंगवा के अल्लाह ताला को अपना कोई स्टेटस नहीं बढ़ाना है। हम लोग को सबको मालूम है कि तस्बीह और हम्द या इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह के स्टेटस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसका फ़ायदा बंदे को ही होता है। तो यहाँ पर इस मौके पर इस्तिग़फ़ार की हिदायत देकर अल्लाह ताला ने हमको शैतान के उस खतरनाक दांव से भी बचा लिया, जिसमें वो कहता है कि सारा काम तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने तो क्या ज़बरदस्त दीन का काम किया है, तुम्हारी मेहनत से तो मस्जिद आबाद हो गई, और ये और वो। ये सब जो है शैतानी हमले हैं, इनसे बचना चाहिए और इस्तिग़फ़ार इसमें जो है पढ़ना चाहिए कि नहीं, जो है मेरी वजह से नहीं, ये सब अल्लाह के करने से ही हुआ है। तो ये आखिरी समझ लें कि मरहला है, और इंसान
فتح ہو یا جو بھی سکسیزفل کام ہو، جو مشن ہو کسی کا وہ پورا ہو جائے، تو وہ انسان اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کام اللہ ہی کے کرنے سے ہوا ہے، میں تو محض اس میں ایک جو ہے ایک پارٹ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند کیا اور مجھ سے یہ کام کروایا، اس میں میرا کوئی جو ہے کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ہو گئے فسبح، پس تسبیح کریے، بحمد، حمد کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، واستغفرہ، اور جو ہے استغفار کریے، اسی سے بخشش طلب کریے، انہ کانا توابا۔ انہ پہ دیکھا جائے، انہ ہم لوگ پڑھ چکے، انہ کا مطلب بے شک، اب اس میں ہم لوگ وہ پورے لگائیں گے، ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور ہا، ٹھیک۔ انہ کے بعد ہو لگائیے، انہ بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، انی بے شک میں، ٹھیک، انی کنت من الظالمین، انکم بے شک تم سب، اننا یا انا دونوں ایک ہے، جو انا اعطیناک الکوثر میں ہے وہ انا ہے، اور نہیں تو آپ اننا بھی کر لیں، ربنا اننا سمعنا، اے رب اے ہمارے رب ہم نے بے شک ہم نے سنا، تو ہم نے کے لیے دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس، اننا، نا کے اوپر ایک الف لگ جائے گا یہاں پر، اننا، تو انا الگ چیز ہے، انا بے شک ہم، ٹھیک، اور انہا بے شک وہ مؤنث، وہ عورت یا وہ لیڈی، ٹھیک، تو انہو بے شک وہ، کانا، کانا جو ہے اس کا مطلب ہے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ انگلش میں بھی ہم لوگ یونیورسل ٹروتھ کا جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پریزنٹ میں ٹینس لے کے آتے ہیں کہ سورج پورب سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، آسمان نیلا ہوتا ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، ہمیشہ کی بات ہے۔ انہو کانا توابا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، یہاں پر استعمال ہوگا اس کا ہے کا، ٹھیک، تو اس طرح سے جو ہے یہ تابہ کا معنی دیکھیے، تابہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تابہ کا مطلب ہوتا ہے ریٹرن ہونا، ریٹرن یا ایکسیپٹ کر لینا، تو جب بندہ گناہوں میں پھنس جاتا ہے اور واپس اللہ تعالیٰ کی طرف ریٹرن ہوتا ہے سارے گناہوں کو چھوڑ کر، تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے، کہ بندے نے توبہ کیا، بندہ ریٹرن ہوا، ٹھیک، ٹھیک، جو ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں وجعلنی، جو ہے جو اس کے بعد جو ہے وضو کے بعد کی دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، تو توابین یعنی توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجیے، تو توبہ کرنے والا جو ریٹرن ہوتا ہے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پھر اسی طرح سے دعا آتی ہے یا آیتیں آتی ہیں، انہو کانا توابا وہو التواب الرحیم، تو وہ کیا ہے، اللہ بندے کو ایکسیپٹ کر لے رہا ہے، چلیے آ جائیے، ٹھیک، کہ بندے نے توبہ مانگی اور اللہ بھی ریٹرن اس کی طرف اس کی ریٹرن کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو اللہ کے لیے بھی توبہ کا استعمال ہوتا ہے، بندہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے دوسرا پرسپیکٹیو ہے، وہ قبول کر لیتا ہے، اور بندے کے لیے جو جب بندہ لوٹتا ہے تو وہ جو ہے تو وہ توبہ کرنا ہو گیا، ٹھیک، تو تابہ یعنی کہ توبہ کرنا، اس نے توبہ کیا، اور یہ فعل ہے، تابہ تابو، تبتا تبتم، تبتو تبدا، تابت، یتوبو یتوبونا، ٹھیک، تتوبو تتوبونا، اتوبو نتوبو، ٹھیک، اور تائب یعنی توبہ کرنے والا، جو فائل والا کیس ہے، اور تواب یعنی بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ جب بھی عربی اسم کے اندر آپ بیچ والے لیٹر پر تشدید دیکھیں تو سمجھے وہ کام بار بار کرتا ہے، جیسے کذاب، ٹھیک ہے، کذاب کا کیا مطلب ہوتا ہے، ایک تو ہے کاذب جھوٹا، اور ایک ہے کذاب، کذاب کا مطلب بار بار جھوٹ بولنے والا، اس کا کام ہی ہے جھوٹ بولنا، صبح جھوٹ شام جھوٹ، کذاب ہے وہ، ٹھیک۔ اسی طرح سے دیکھیے جتنے بھی آکوپیشن ہوتے ہیں، پیشے ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، وہ بھی تشدید کے ساتھ آتے ہیں اکثر، کیونکہ وہ صبح شام، جیسے کہ جو ہے حلاق کہتے ہیں اس کو، جو ہے جو باربر کو کہتے ہیں، اور قصاب کہتے ہیں کسائی کو کہتے ہیں، تو غسال کہتے ہیں غسل دینے والے کو، کیوں، اس کا کام ہی وہی ہے، صبح بھی بال کاٹ رہا ہے شام بھی بال کاٹ رہا ہے، صبح بھی قبر کھود رہا ہے شام میں بھی قبر کھود رہا ہے، اور صبح بھی جو ہے کھانا پکا رہا ہے شام میں بھی کھانا پکا رہا ہے، ٹھیک، تو یہ جو ہے تشدید بتاتی ہے اس کے اندر اسٹریس کو، اور اس کے اندر جو ہے بار بار کرنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آیا تواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، بار بار صبح توبہ قبول کرنا، ہر وقت توبہ قبول کرتے جا رہا، کسی نہ کسی کی توبہ ہر سیکنڈ میں قبول ہوتی چلی جا رہی، تو وہ تواب ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں جو ہے آتا فعال لما یرید،
ٹھیک. فعال، فعلا ہم لوگ جانتے کرنے والا، اور فعال یعنی کر گزرنے والا. ما یرید جو کچھ وہ چاہتا ہے. ارادہ ہم لوگ جانتے ہیں اردو میں لفظ ہوتا ہے ارادہ. ارادہ یعنی کوئی انٹینشن کریٹ کرنا، کچھ سوچنا کہ یہ کر دیں گے. ارادہ سے بن جائے، یہ اصل میں فعل ہے. ارادہ یریدو ارد. ٹھیک. اور یریدو جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. فعال وہ کر گزرتا، وہ کر دینے والا ہے. ما یرید جو کچھ وہ چاہتا ہے. فعال لما یرید. تو یہ جو ہے تشدید وہاں پہ لگ گیا فعال، اور یہاں پہ بھی دیکھیے تواب. تو یہ جو ہے بتاتا ہے کہ یہ اس کے اندر زور، اسٹریس اور اس کام کو بار بار کرنے والا. تو یہ چیز آپ کو ترجمے وغیرہ میں ساری انفارمیشن اکثر لاسٹ ہو جاتی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو یہ جو ہے اسی کے ساتھ ہم لوگ کی جو ہے سورہ نصر فنش ہو گئی. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اس میں کیا میسج چھپا ہوا ہے. اس میں چونکہ وقت کم ہے تو ڈسکس کر لیتے ہیں. میسج اس میں یہ ہے کہ جب یہ جو ہے سورہ نازل ہوئی تو تمام صحابہ نے سنی. جب یہ جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے جو یہ سورہ اسی محفل میں سنی تو وہ رونے لگے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اس سورے میں کیا رونے کی بات ہے، اس میں کون سی بات ہے. اس میں تو بتایا جا رہا ہے کہ فتح آ گئی، وکٹری آ گئی، اور جو ہے لوگ جو ہے جھنڈ در جھنڈ اسلام میں دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو ہے آپ تسبیح کریے، حمد کریے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس میں کون سا جو ہے معاملہ ہے. تو تفسیر میں آتا ہے کہ جو ہے اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس دنیا میں جو مشن تھا وہ کمپلیٹ ہونے کی بات کی گئی ہے. اور جب کسی کا مشن، کسی آفیسر کا مشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو اس جگہ سے پھر اس کا کوئی کام نہیں رہ جاتا ہے. اس کو جو درجۂ کمال ہوتا ہے اس تک وہ پہنچ جاتا ہے، اس کا مشن کمپلیٹ. تو اب آپ چلیے. تو اس سورہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا اشارہ ہے کہ اب آپ اس دنیا سے چلیے. اب آپ کا جو مشن تھا وہ ابتدا ہو چکا. یعنی وہ مشن جو ہے جو فتح مکہ بھی ہو گئی، لوگ جو ہے دین میں جھنڈ در جھنڈ داخل ہونا چالو ہو گئے. اب آپ کا جو دعوت کا مشن تھا وہ فلی سٹارٹ ہو چکا، لہٰذا اب آپ کا چلنے کا وقت آ گیا. تو یہ اس کے اندر ایک ہڈن میسج تھا. چلیے اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیکچر کے دوسرے پارٹ کی طرف.